کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا یا علاج رکھا ہے سوائے ایک بیماری کی۔ ہاں، آئی بروز چھوٹی ہیں بڑی کر لوں اور کھال لٹک گئی ہے اور اس کو میں اوپر کروا لوں صرف اس لیے کیونکہ میں بوڑھا لگ رہا ہوں یا بوڑھی لگ رہی ہوں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ نے جہالت کو ایک حدیث مبارکہ میں بیماری اور مرض قرار دیا ہے، اور اس کا علاج ہے کہتے اللہ کی طرف سے کہ وہ اسے احتلام ہو گیا، وہ سویا تو اس کو احتلام ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میں کیا کروں، نماز بھی پڑھنی ہے۔ تب صحابہ کو ابھی تک اس مسئلے کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسی طرح سے پھر انہوں نے ایک اور حدیث نقل کی، مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا نازل کی ہے، جاننے والے اس کو جانتے ہیں اور نہ جاننے والے اس کو نہیں جانتے، یعنی کسی کو پتہ ہوتا ہے کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ جو ریسرچز ہوتی رہتی ہیں ایک اچھی بات ہے کہ انسان بیماریوں کی دوا کے لیے ریسرچز کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک میرا آپ سے نہیں، آپ کی فرٹرنٹی سے ایک گلہ ہے کہ جتنی تھراپیز ہیں ان سب کو مل کر بیٹھ کے علاج ڈھونڈنے چاہیے۔ صرف ایک پیتھی جو ہے ایلوپیتھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے اور باقی جتنے بھی ہیں وہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ یہ تو بہت ایروگنس ہے کہ مجھے آتا ہے اور کسی کو نہیں آتا۔ تو اگر سارے جتنے بھی ہیں لوگ بیٹھے ساری تھراپیز والے، سارے پیتھس والے، وہ سارے بیٹھے اور ہومیوپیتھس بھی بیٹھے، ایلوپیتھس بھی بیٹھے، آسٹوپیتھس بھی بیٹھے، کیروپریکٹرز بھی بیٹھے، سارے لوگ بیٹھے، گریک میڈیسن والے بھی بیٹھے، ہربل والے بھی بیٹھے، انسانیت کا بھلا ہو، یقین جانے ہے نا، انسانیت کا بھلا ہو۔ تو پلیز اللہ تعالیٰ نے کہاں شفا رکھی ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، انسان کا کام یہ ہے کہ اس کو جاننے کی کوشش کرے۔ تو یہی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، جس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے، جس کو نہیں پتہ اس کو نہیں پتہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے نہیں پتہ تو پتہ چلانے کی کوشش نہ کرے، یعنی وہ اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو ایسی ٹھیک ہے، تم پہ جو مصیبت ہے، بیماری ہے، اصل میں سے روحانی بیماری ہے، مایوس نہیں ہو، سب سے پہلے تسلی دے رہے ہیں۔ اور یہی ہوتا ہے کسی بھی کاؤنسلنگ کرنے والے کا کام ہے نا، سب سے پہلے تسلی، ٹھیک ہو جاؤ گے، it'll be okay، کوئی بات نہیں، all will be well، اس کو تسلی دیں، پہلے اس کا مورال تو آپ کریں۔ آپ دیکھیں، اور یہ چیز کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نے سوال کیا نا، اس کی مایوسی ٹپک رہی ہے اس کے سوال سے۔ دیکھا بڑی کوشش کی میں نے لیکن مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آیا، بلکہ الٹا جتنا میں نے کوشش کی اتنا میں نیچے چلا گیا، جتنی میں نے ٹھیک کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کی اتنا میری بیماری بڑھتی چلی گئی، اور ایسی سخت بیماری ہے کہ میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، میری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو اس بہت ایمبیگوس سا سوال ہے، لیکن یہ ایک اچھے ٹیچر کا، ایک اچھے کاؤنسلر کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ روحانی بیماری ہے، نمبر 2 کہ بندہ بہت مایوس ہے، اور نمبر 3 اس کے اوپر سخت امتحان آیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ جتنا یہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اتنا وہ بیچارہ خراب ہو رہا ہے۔ اور یہ ممکنات میں سے ہے کہ کہ وہ خدا نہ خواستہ مایوس ہو جائے اور اللہ سے متنفر ہو جائے۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اللہ سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تو یہ کیا، میں نے دعائیں کی، اللہ نے سنی نہیں، وغیرہ وغیرہ، ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ کام ہوتا ہے ہم سب کا کہ اس سوال کو دوسرا جو بندہ پوچھ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کو وہاں سے نکالیں۔ سب سے پہلی چیز جو یہ کر رہے ہیں وہ اس کو ساری امید والی حدیثیں بتا رہے ہیں، دیکھو ہے موجود، کہیں نہ کہیں شفا ہے، دوسرے الفاظ میں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایک اور روایت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا یا علاج رکھا ہے سوائے ایک بیماری کے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بڑھاپا۔ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، جب بوڑھا ہو جاتا ہے شخص، اب کوئی سوچے کہ میں جوان ہو جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب پلاسٹک سرجری کرا سکتے ہیں لیکن نہیں کرا سکتے ہیں ویسے، الا یہ کہ کوئی عیب ہو، کوئی ڈیفیکٹ ہو، ناک کٹ جائے تو آپ پلاسٹک
کہ ناک لگوا سکتے ہیں، لیکن ویسے یہ کہ میری آنکھ چھوٹی ہے بڑی کر لوں، آئی بروز چھوٹی ہیں بڑی کر لوں، اور کھال لٹک گئی ہے اور اس کو میں اوپر کروا لوں صرف اس لیے کیونکہ میں بوڑھا لگ رہا ہوں یا بوڑھی لگ رہی ہوں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی عیب ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، دے آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس، لیکن ویسے ہی، لیکن آپ باہر کو ٹھیک ٹھاک کوئی کرا بھی لے گا تو اندر جو سارا ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہو تو اس کو کیسے ٹھیک کرے، ہے نا؟ جو خیر اس کے اندر بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اپنی کاہلی کوتاہی، اپنی ڈائٹ کا خیال نہ رکھنا، ایکسرسائز نہ کرنا، اس کی وجہ سے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، اور دوسری ہوتی ہے ایک پروسیس ہے نا، وقت کے ساتھ ایک پروسیس ہے۔ بیچاری مشین کب تک کام کرے گی؟ ایک وقت آئے گا کہ مشینیں جواب دینا شروع کر دیں گی، تو that's نیچرل، but it's okay۔ بڑھاپا کوئی بری بات ہے؟ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بڑھاپا تو ایک کیا کہتے ہیں، میچورٹی، تو ایک انسان کی میرے خیال ہے اس میں رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے کہ ایک میچور انسان ہے، ایک میچور آدمی ہے، ایک میچور خاتون ہے۔ وقت کے ساتھ انسان کے اندر ایک مینٹل میچورٹی آنی چاہیے، اگر نہیں آتی تو یہ اس کا قصور ہے، لیکن اصولاً اس کے اندر ایک مینٹل میچورٹی آتی ہے، یہ تو ایک بڑی ایک رسپیکٹفل بات ہے، isn't it؟ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے پہلے احادیث کچھ ذکر کی، اس کے بعد یہ جو آخری حدیث ہے یہ امام ترمذی، یہ جامع ترمذی کی روایت، اور کہہ رہے ہیں امام ترمذی نے کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے، ھذا حدیث حسن صحیح۔ پھر کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو ایک حدیث مبارکہ میں بیماری اور مرض قرار دیا ہے، اور اس کا علاج ہے کہ اہل علم سے پوچھ لو، اور فرمایا کہ یہ علاج دل اور روح اور جسم اور بدن سب کے امراض کو شامل ہے، یعنی روح کے مرض کو بھی شامل ہے اور جسم کے مرض کو بھی شامل ہے۔ تو ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے سنن ابی داؤد کے اندر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نکلے اور راستے میں سے ہم میں ایک آدمی کو سر پر پتھر لگا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ کہتے اللہ کی طرف سے کہ اسے احتلام ہو گیا، وہ سویا تو اس کو احتلام ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میں کیا کروں، نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ایک دوسرے سے کہ میں تیمم کر سکتا ہوں؟ تب صحابہ کو ابھی تک اس مسئلے کے بارے میں معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے کہا تیمم تو نہیں کر سکتے، پانی ہے ہمارے پاس تو پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس شخص نے غسل کیا پانی سے، اور اس غسل سے وہ زخم اتنا خراب ہو گیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو کہتے ہیں جب ہم لوگ سفر سے واپس آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف ہم لوگ حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بتایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھیوں نے تو اس کو مار ہی دیا۔ کہتے ہیں جب ان کو نہیں پتا تھا تو پوچھ لیتے، جب نہیں پتا تھا تو پوچھ لیتے، اور پھر یہ بات بتائی کہ ناواقف جاہل کی دوا پوچھنے میں ہے۔ کہتے ہیں اس کے لیے تو بس تیمم کافی تھا، یا پھر زخم پر کوئی پٹی باندھتا، یعنی پورا دھونا ضروری نہیں تھا اپنے آپ کو، زخم پر کوئی پٹی باندھتا اور باقی پہ پانی بہا لیتا، یعنی اس زخم کو تو بچاتا۔ تو یہ حدیث نقل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کر کے ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جہالت بھی ایک بیماری ہے اور اس کا علاج پوچھنا ہے۔ تو پوچھنا چاہیے، سوال پوچھنے چاہیے پلیز، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ سوال نہیں پوچھتے اس کا مطلب ہے کہ وہ طالب علم نہیں ہے۔ حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کوئی سوال پوچھتا ہے تو سوچتا ہے نا، پہلے سوچے گا تو سوال پیدا ہوگا، جب سوچا تو آدھا کام تو ہی ہو گیا، سوچ رہے ہیں۔ یہی تو میں کہتا ہوں بار بار، بھائیو سوچا کریں، اس ڈبے کو لاک نہ کریں، اس ڈبے کو ان لاک کریں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے۔ نہیں دیکھیں بڑھاپا تو رہا نا، بڑھاپا تو پھر بھی رہا یار، بڑھاپا دور ہو جائے گا، مسلس ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کسی بھی ایک 50 سال کے بندے سے، 60 سال کے بندے سے، جو کہ اپنی جوانی کے اندر 150 کلومیٹر کی رفتار پہ بولنگ کرتا تھا، اس سے کہ کوئی بھی تھیراپی کرا لو 150 پہ بولنگ کرا کے دکھاؤ، سارا دل بھی نیا لگا لو، گردے بھی نئے لگا لو، لیور بھی نئے لگا لو، جو کچھ نیا لگانا لگا لو، 150 کلومیٹر کی رفتار پر آپ بولنگ کرا کے دکھاؤ، یا پھر دوبارہ سے رونالڈو بن جاؤ، جا کے گول کرو زبردست قسم کے، ہر چیز نہیں لگوا لو، کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ چیز اگر بیمار ہو جائے، کوئی کڈنیز خراب ہو جائے اور ٹرانسپلانٹ کرا لے تو یہ بڑھاپے سے جوانی میں آ گیا، جوانی تھوڑی ہے۔
جوانی تو نہیں ہے، بڑھاپا تو بڑھاپا ہی رہے گا. تو اسی لیے اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان اس چیز کو ریکگنائز کر لے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. یہ اور بات ہے کہ اپنے آپ کو انسان انرجیٹک رکھنے کی، وہ تو انسان کو جسم کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. لیکن دی فیکٹ کہ جی انسان اپنے آپ کو بھلاتا رہے کہ جی میں بیمار، میں بوڑھا نہیں ہوں، بوڑھا نہیں ہوں، بوڑھا نہیں ہوں، بوڑھا ہے انسان. 50 سال کا ہو گیا تو ہو گیا، دس از اے ریالٹی، دس از اے فیکٹ. تو یہ بات ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بڑھاپے کا تو کوئی علاج نہیں ہے. آل سورٹس آف illnesses، یہ جو نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں بھیجی مگر یہ کہ اس کے لیے اس کی دوا بھی ہے، کہیں نہ کہیں ہے. پیپل may know it اور پیپل may not know it yet. تو اس کے اندر ساری قسم کی illnesses ہیں. That includes mental illness, that includes physical illness, that includes spiritual illness, that includes every sort of illness. مطلب یہ جتنی بھی بیماریاں آج لا علاج ہیں، لوگ کہتے ہیں آٹزم ٹریٹ نہیں ہو سکتا. آٹزم ڈیفینیٹلی اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن کہاں، کب، کیسے، وہ ابھی ہم کو نہیں پتا. علمہ من علمہ جاہلہ من جاہلہ. جس کو پتا اس کو پتا، اس کو نہیں پتا اس کو نہیں پتا. تو ابھی شاید کسی کو نہیں پتا، لیکن ہمیں یقین ہے. کتنی آج سے پہلے کینسر ایک زمانے میں لا علاج مرض تھا. چھوڑے کینسر کو، انفلوئنزا، زکام، اس سے لوگوں کی ڈیتھس ہو جاتی تھی ونس اپون اے ٹائم. ٹیوبرکلوسس، ٹی بی تو بالکل لا علاج مرض ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں. آج تو ٹی بی کو بات ہی نہیں ہے. ہیپیٹائٹس سی کتنی خطرناک چیز تھی ایک زمانے میں. ناؤ اٹس اے ٹریٹیبل تھنگ isn't it؟ کینسرز اینڈ اسٹف. تو یہ سارے کے سارے ایک زمانے میں لا علاج مرض تھے نا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کے علاج انسان کی کوشش سے اس کو دکھائے، اور آج جو ہے بہت سارے ٹریٹیبل ہیں. تو ڈیفینیٹلی لائک وائز اسپرچل illnesses، mental illnesses، ساری کی ساری ٹریٹیبل ہیں. ایگزیکٹلی.